بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت، تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کی نیت، رکعت، وقت اور طریقہ کیا ہے، تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ تو تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو روزی دی جائے، اس کی پریشانیاں دور کی جائیں۔ آسمانوں سے صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور اس وقت جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے خوش ہوتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز اس کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، اور اپنی روٹین میں اس کو شامل کر لیں۔ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کے وقت میں تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، انشاءاللہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور ہمارے جسم کے اندر توانائی آ چکی ہے۔ تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ تو تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، فرض اور سنت ادا کر لی، اب آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ عشاء سے لے کر فجر سے پہلے تک، یعنی صبح صادق سے پہلے تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کا بہترین وقت آدھی رات کے بعد یا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یا رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے آپ پون گھنٹہ پہلے، ایک گھنٹہ پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ یہ بہترین وقت اور افضل وقت ہے۔ نمبر 2، رکعت کتنی ہے؟ تہجد کی نماز کی رکعت کتنی ہوں گی؟ تو اس کی کم از کم 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور مگر 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اکثر 8 رکعت پڑھتے تھے۔ 12 رکعتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا مستحب ہے، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، آپ 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لیں، تو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا مستحب ہے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں۔ تو 2 رکعت کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا یہ مستحب ہے اور افضل طریقہ ہے۔ نمبر 3، تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ یاد رہے، تہجد کی نماز کی نیت یہ زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ آپ رات کو بستر سے اٹھے، رات کے آخری پہر میں بستر کو چھوڑا، آپ نے وضو کیا، تہجد کی نماز کی تیاری کی، یہی آپ کا ارادہ ہے، یہی دل کی نیت ہے کہ میں اس لیے اٹھا ہوں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، وضو اس لیے کر رہا ہوں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، یہی دل کا ارادہ ہے۔ دل کا ارادہ کر لینا یہ کافی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ لیکن اگر زبان سے آپ نیت کرنا چاہیں تو زبان سے نیت کے الفاظ ہی ہوں گے
کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر آپ 2 رکعتیں مزید پڑھیں گے، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، یہ نیت ہوگی۔ اور اگر آپ ایک ساتھ بھی 8 رکعت یا 12 رکعت کی نیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی نیت یوں ہوگی، میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 8 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر۔ تو یہ نماز کی نیت ہوگی۔ اب نماز کا طریقہ کیا ہے، تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ دیگر نفل نمازوں کی طرح، فرض نمازوں کی طرح ہے، یہ الگ طریقہ نہیں ہے جیسے ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اور پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، پھر آپ یہ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سورت ملائیں گے اور پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے، پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات عبدو و رسول تک، پھر درود شریف کے بعد کی دعا پڑھ کر آپ دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام کر دیں گے، یہ آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، 2 رکعت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ہی آپ جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں گے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، طویل صورتیں پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، زیادہ فضیلت ہے، افضل ہے کہ آپ لمبی صورتیں پڑھیں، طویل صورتیں پڑھیں، جیسے سورۃ المزمل، سورۃ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن، اس طرح بڑی صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں، یہ بڑی صورتیں پڑھنا افضل ہے۔ اور چھوٹی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سورۃ الماعون ہے، اور سورۃ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ آخری صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ یاد رہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں صورت پڑھیں گے، جو صورت آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے، اگلی رکعت میں آپ اس کے بعد والی صورتوں میں سے پڑھیں گے، بعد والے پاروں میں سے یا بعد والے رکوع میں سے آپ اگلی رکعت میں پڑھیں گے، الٹ نہیں کریں گے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الرحمن پڑھی اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ یاسین پڑھ لیں، یہ نہیں کریں گے، بلکہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورۃ الرحمن پڑھیں گے، ترتیب کو سامنے رکھیں گے، پہلی رکعت میں آپ نے جو تلاوت کی ہے اس کے بعد والے رکوع، بعد والے سپارے یا بعد والی صورتوں میں سے آپ صورت پڑھیں گے، کوئی بھی صورتیں آپ قرآن پاک کی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد طویل صورتیں پڑھیں یا چھوٹی صورتیں پڑھیں، دونوں طرح جائز ہے، افضل یہ ہے کہ آپ طویل صورتیں پڑھیں، لمبا قیام کریں۔ اور نمبر 5، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا اللہ تعالی سے خوب مانگیں، استغفار کریں، درود شریف کا ورد کریں، اور تہجد کی نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا مانگی جائے، گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، آنسو بہا کر دعا مانگی جائے، اور اپنی غلطیوں پر، خطاؤں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوا جائے، رویا جائے۔ تو اس طرح آپ جو ہے دعا مانگیں، دعا کے اول آخر درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، درمیان میں اپنی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ استغفار کی، جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ استغفار کی کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں، یا جتنا زیادہ آپ پڑھنا چاہیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی ضرور پڑھ لیں، اگر ایک تسبیح کا بھی وقت نہیں ہے تو تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ آپ کہہ لیں۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں،
کوئی سا بھی آپ کو درود شریف آتا ہے، چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کی بھی 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لی جائے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اور سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور سجدے کی حالت میں دعا مانگیں۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے جس نے سجدے میں سر رکھا اس نے گویا اللہ کے دامن میں، اللہ کی جھولی میں سر رکھ دیا ہے، یعنی اتنا قریب اللہ کے ہو جاتا ہے۔ اور جو سجدے کی حالت میں دعائیں مانگتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ قبولیت والی دعائیں ہوتی ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ لیکن اگر آپ نماز کا سجدہ کر رہے ہیں، یعنی نماز کے دوران ہی آپ سجدہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اس میں یاد رہے کہ آپ عربی زبان میں دعائیں مانگیں گے۔ عربی زبان میں آپ کو جو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں گے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ عربی زبان کے علاوہ اگر آپ کسی اور زبان میں دعائیں مانگیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نماز کے بعد اگر آپ سجدہ کرتے ہیں اس میں آپ جس زبان میں چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں جائز ہوگا۔ تو اس لیے تہجد کی نماز جو ہے، اس میں تہجد کی نماز کے بعد دعا کا اہتمام کریں، استغفار کا، درود شریف کا اہتمام کریں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اگر تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے، اگر سو جائیں تو اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو تہجد کی نماز کے لیے اگر اٹھنا مشکل ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے نفل پڑھ سکتے ہیں، اور اس لیے آپ کی تہجد کی نماز شمار ہوگی۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیند کے بعد اٹھ کر پڑھنا افضل ہے، اور اس لیے جلدی سونے کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہم تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں، رات کو جلدی سویا جائے، جلدی سونے کا اہتمام ہو۔ جب آپ جلدی سوئیں گے تو تہجد کے لیے آپ کی آٹومیٹکلی آنکھ کھل جائے گی۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، اس سے روحانی سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا جو ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس پر لائک کریں، چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔